جب 27 رجب کی صبح تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جمع کیا، بیان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی گیا تھا، آسمان کی اور جنت کی سیر بھی کر کے آیا۔ ابو جہل کو موقع ملا کہ لوگ تو مانیں گے نہیں، اب آپ سوچ رہے ہو کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز میں نے کورنگی میں ادا کی اور فجر کی نماز میں وہ آپ کو ملے اور آ کر کہے میں رات امریکہ گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں، آپ کہیں گے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ مکہ پاک سے جو بیت المقدس کا راستہ تھا نا وہ ایک مہینے کا راستہ تھا۔ ابو جہل کو تو موقع ملا کہ اب تو سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے ان کے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دوبارہ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی پاک نے پھر فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا۔ معاذ اللہ، لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا، نبی پاک پر تھپڑیاں کسنا شروع کی، دل مصطفیٰ کو غمگین کرنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں چند لوگوں کو خیال آیا کہ یہ ابو بکر بڑا عقل مند ہے، بڑا تاجر ہے، زبردست ڈیسیژن لینے والا ہے، یہ ان کا بڑا اچھا دوست ہے، ایسا کرتے سلسلہ ابو بکر کے گھر چلتے ہیں اور ان کو بھی بہکا دیتے ہیں۔ ایسا موقع مل گیا ہے کہ کسی طرح ان کو دور کر دیں۔ فوراً گئے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے ابو بکر، تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا یہ کہتے ہیں؟ کہاں اے ابو بکر تمہارے نبی یہ کہتے ہیں؟ اچھا، جب یہ سوال جواب ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کو لگا ہوگا کہ لگتا ہے کچھ ہیزیٹیشن آ رہا ہے، کچھ کنفیوژن ہے۔ کہتے ہیں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر تم اتنی حیرت انگیز بات کو مان رہے ہو، کیا شاندار جواب دیا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی حیرت انگیز باتیں مانتا ہوں، کیونکہ نبی پاک روز ہمیں آسمانی خبریں دیتے ہیں، بتاتے ہیں جبریل امین آئے تھے، بتاتے ہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ارے جب میں ان باتوں پر ایمان لے آیا تو پھر اس بات پر کیوں نہ ایمان لے آیا؟ کیا سبق ملتا ہے؟ آج کل کچھ تھوڑی سی پڑھائی زیادہ ہو جائے، انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے، ذرا دنیا کے 2-4 ملکوں میں سفر کر لیں تو اب کوسچن کریٹ کرنے لگ گئے لوگ۔ کہتے ہیں جناب اسلام کے احکام میں لاجکس بتائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جب رب کو دیکھا نہیں مان لیا کہ اللہ ایک ہے، میں نے اور آپ نے جبریل امین کو اترتے ہوئے قرآن کی آیتیں لے کر اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم مانتے ہیں کہ جبریل حاضر ہوئے، ہم مانتے ہیں قرآن نازل ہوا، ارے ہم ایمان لائے ہیں اور دل و جان سے لائے ہیں، جو اللہ فرمائے، جو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ سیکھو صدیق اکبر سے۔ اور پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں۔